عبدالستار ایدھی مرحوم سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائی، کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ ہوتے کہا، تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش کو لے کر آئے جو تازہ انتقال گئے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگی سوٹ میں اس شخص کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ ایدھی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو اپنے نقشے چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا کہ اس نے کراچی کے ایک پوسٹ بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جوں نہیں بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ دفنی کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں اور ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر دفن کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہوئے نوجوان پلٹا، مزید کوئی بات نہیں کی، ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراڑ بھرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب سے دیکھنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ بازو واقعی مجھے درخواست کر رہا ہے کہ ایدھی صاحب، سارے لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھے بدقسمت کی وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور دفنین بھی میں خود کروں گا۔ پھر جو نہیں غسل دینے لگا تو ان کے اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر حساس ہو، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز اور نم نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس دفنی کا وقت بھی نہیں تھا۔ اس باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو جھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر زور رکھتے کپڑے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کو ڈوبتے نیا پر رو پڑا۔